أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدر جلسہ محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الفلق سورت نمبر 113 پڑھی ہے. اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے حسد کی آگ. سامعین کرام، آج کا جو ماحول ہے اس کا تعلق دل سے ہے، اور دل کا عمل جسم کے اعمال سے زیادہ اہم ہے. علم و فضل، جہ و جلال اور ماری وسائل کو دیکھ کر لوگ حسد کرتے ہیں. سامعین کرام، حسد کے معنی کیا ہے؟ کسی کی نعمت کو چھین جانے کی آرزو کو حسد کرتے ہیں. لوگ اپنی پریشانی سے نہیں بلکہ دوسروں کی آسانی سے پریشان ہیں. رشتہ دار، عزیز، دوست اور ہم پیشہ لوگ خاص کر جلتے ہیں. حسد کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا. حسد کرنے والے لوگ قیمتی نعمتوں سے محروم رہتے ہیں. حسد بہت بڑی آزمائش ہے. پڑھے لکھے لوگ بھی حسد جیسی بیماریوں کا شکار ہیں. حسد کی وجہ سے ظلم و زیادتی تک کی نوبت آ جاتی ہے. حسد پچھلی امتوں کا طرز ہے. حسد کے شر سے بچاؤ کے لیے سورۃ الفلق ہے. حسد کرنے والے کے لیے چاہیے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. اللہ ہم سب کو حسد، جلن، کینہ، کپٹ جیسی بیماریوں سے بچائے اور میل محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. محترم صدر صاحب اور سامعین اکرام، آج کے اس اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے نماز کے فوائد. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں اور اسے ہرگز ناراض نہ کریں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے اور اسے راضی کرنے کا سب سے اچھا طریقہ نماز ہے. نماز دین کا ستون ہے. نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے. نماز مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز ہے. ہر مسلمان پر عائد ہونے والا فرض ہے. قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز ہی کے بارے میں ہوگا. 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرنے سے بہت سی دینی اور دنیاوی فائدے حاصل ہوتے ہیں. ان میں سے چند میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. محترم سامعین، جیسے کہ میں نے شروع میں سورۃ العنکبوت کی تلاوت کی تھی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز بے شرمی اور بے حیائی سے روکتی ہے. نماز سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. نماز انسان کو شرک سے بچاتی ہے، جیسے کہ سورۃ الروم کی 30 آیت میں بتایا گیا ہے. اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. نماز کی پابندی کرو اور شرک کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ. نماز قیامت کے دن نور کا سبب بنتی ہے. نماز گناہوں سے بخشش کا ذریعہ ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ جس طرح بار بار نہانے سے انسان کے بدن سے میل و کچیل صاف ہوتا ہے، اسی طرح 5 وقت نمازیں پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. نماز کی پابندی کرنے سے انسان وقت کا پابند ہوتا ہے. نماز کسی حال میں معاف نہیں، لیکن افسوس ہم مسلمان نماز پڑھنے کو ضروری نہیں سمجھتے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کل فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے، اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے، کل فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے، اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے. روز کہتے ہو کل سے پڑھیں گے نماز، کل آنکھ نہ کھلی تو کیا کرو گے. محترم حضرات، بے شک نماز بندے کو اللہ سے قریب کرنے والی، رحمت الہی اس کی طرف متوجہ کرنے والی ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی مکمل پابندی کریں.
اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ مجھے اور آپ کو نماز کی پابندی کرنے اور خشوع اور خضوع سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر. محترم صدر صاحب اور سامعین اکرام، آج کے اس اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے نماز کے فوائد. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے اور اسے ہرگز ناراض نہ کریں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے اور اسے راضی کرنے کا سب سے اچھا طریقہ نماز ہے. نماز دین کا ستون ہے. نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے. نماز مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز ہے. ہر مسلمان پر عائد ہونے والا فرض ہے. قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز ہی کے بارے میں ہوگا. 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرنے سے بہت سی دینی اور دنیاوی فائدے حاصل ہوتے ہیں. ان میں سے چند میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. محترم سامعین، جیسے کہ میں نے شروع میں سورۃ العنکبوت کی تلاوت کی تھی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز بے شرمی اور بے حیائی سے روکتی ہے. نماز سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. نماز انسان کو شرک سے بچاتی ہے، جیسے کہ سورۃ الروم کی 21 میں بتایا گیا ہے. اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. نماز کی پابندی کرو اور شرک کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ. نماز قیامت کے دن نور کا سبب بنتی ہے. نماز گناہوں سے بخشش کا ذریعہ ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ جس طرح بار بار نہانے سے انسان کے بدن سے میل و کچیل صاف ہوتا ہے، اسی طرح 5 وقت کی نمازیں پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. نماز کی پابندی کرنے سے انسان وقت کا پابند ہوتا ہے. نماز کسی حال میں معاف نہیں، لیکن افسوس ہم مسلمان نماز پڑھنے کو ضروری نہیں سمجھتے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کل فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے، اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے، کل فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے، اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے. روز کہتے ہو کل سے پڑھیں گے نماز، کل آنکھ نہ کھلی تو کیا کرو گے. محترم حضرات، بے شک نماز بندے کو اللہ سے قریب کرنے والی، رحمت الہی سے اس کی طرف متوجہ کرنے والی ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی مکمل پابندی کریں. اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ مجھے اور آپ کو نماز کی پابندی کرنے اور خشوع اور خضوع سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.